Hello and assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. My name is Nadia and today we're talking about different things. So let's get started. First of all, thank you very much for all your comments. They have been so heartwarming. And there I saw my friends from my workplace, Dr. Saab, and I was like, man, I was talking bad about doctors. And Dr. Saab sent me a message like, girl, be careful, I'm listening. And Ahmed Ali, thank you very much. آپ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کچھ بہت فینٹاسٹک قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں اینڈ اٹس امیزنگ اینڈ یو کریٹ میموریز. سو ان لوگوں کو میں بہت عرصے سے جانتی ہوں اینڈ آئی ریئلی لو ایوری باڈی دیٹ آئی ہیو ورک ود اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر دیم. سو اب ہم بات کریں گے thank you very much for not minding all the noises around my video. میں ایڈٹ اس لیے بھی نہیں کرتی کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور اب میں کیا ٹھیک ہے لگا چل جانے دو. تو کیونکہ میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ویڈیوز میں فوکس اس بات پہ کروں جو کہ میرا مقصد ہے. اس کے علاوہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں جب اس کو دوبارہ سنا تو بلیوں کے لڑنے کی آوازیں بھی تھی بیچ میں. سو یس, لیکن جو لوگ مائنڈ کرتے ہیں تو آئی ریئلی اپالوجائز فار دیٹ. آئی کین ناٹ ریئلی کنٹرول اٹ. سو اس کے علاوہ دی کوشچنز دیٹ یو گائز آسکڈ, ایک بڑا اچھا کوشچن جو کہ ہوم اسکولنگ, یہ ایسا کویشچن ہے جو مجھے, یہ دونوں کویشچن ایسے ہیں جو کہ ریپیٹڈلی آئی گیٹ ٹو ہیئر اور ریپیٹڈلی مجھے اس کو آنسر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے ہمیشہ سے ہی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کیسے شروع کی جائے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. جب آپ کی شادی ہوتی ہے نا, آپ ہمیشہ اپنی مرضی سے شادی کریں اور شادی کریں جس بھی بندے سے یا جس بھی بندی سے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے. بچے ہیں, بچوں کے لیے کیا یو گائز ریڈی, کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا اپنے پیرنٹس سے سیکھ کے آئے ہیں اور آپ آگے کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں نا, اسی طرح جب آپ جاب لینے جاتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کا ویژن کیا ہے, 5 سال میں اگلے 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کدھر دیکھتے ہیں. اسی طرح اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیجن یہ ہوتا ہے کہ شادی آپ کیوں کر رہے ہیں, اگلے 5 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کا ویژن کیا ہے, دونوں کا ویژن. یو شوڈ بی آن اے سیم پیج. آج تک میری شادی کو کتنے سال ہو گئے ہیں, آج تک ٹو بی آن دا سیم پیج کا جو امپورٹنس ہے مجھے بہت فیل ہوتی ہے کہ بچے, اب میرا ایک بچہ ٹین ایجر, اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے آپ سے جب شروع کیا تھا یہ اپنا چینل تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو اپنے اس جرنی کے ہر لو اینڈ ہائی سے آپ کو آئی لیٹ یو نو گائز کہ واٹس ہیپننگ. تو بہت ساری ٹف سچویشنز آئی ایم ایبل ٹو ہینڈل بیکاز می اینڈ مائی ہسبینڈ بوتھ آر آن دا سیم پیج. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہوم اسکولنگ یہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہے بھائی. پھر آپ جب پریگننٹ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے. آئی ٹیل دس ٹو ایوری مام کہ جب یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کچھ بھی کھلانا چاہتی ہو اپنے بچے کو کھلا سکتی ہو. اسی طرح جب آپ فیڈ کرا رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کو, وہ بھی وہ 2 سال 2-2.5 سال بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو کھلانا ہے اس کو, جس چیز کا عادی بنانا ہے اس کو اگلی پوری لائف کے لیے, وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سال بہت ضروری ہوتے ہیں. میک شیور آپ پازیٹیو رہیں. میک شیور obviously something, میں ایسی بات کر رہی ہوں جو کہ میں خود نہیں اتنی زیادہ دیر رہ سکتی بیکاز آف دی اوور آل سچویشن جو آپ کو امپیکٹ پڑتا ہے دنیا سے اوور آل, وہ آپ کو انسرٹنٹی ہوتی ہے, آپ کو اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے. دیر سو مینی تھنگس گوئنگ آن ان دس ورلڈ جس کو ہم سین نہیں کہہ سکتے, ہم نارمل نہیں کہہ سکتے. لیکن جسٹ آبویسلی آپ نے اسی دنیا میں ایک بچے کو لانے کا جب کشٹ کر ہی لیا ہے
تو پھر آپ کو جو بہت امپورٹنٹ چیز کرنی ہے وہ یہی کہ اس بچے کے لیے یو ہیو ٹو اسٹے ہیپی اینڈ پازیٹیو. کچھ چیزیں جو میں نے خود اپنے اندر پازیٹیولی لانے کے لیے نوٹ کی. ایکسرسائز ہیلپس اے لاٹ. روز مجھے موت پڑتی ہے اٹھتے ہوئے کہ یار میں نے اٹھ کے ایکسرسائز کرنی ہے, بٹ آئی ڈو اٹ جسٹ ٹو کیپ مائی سیلف ہیپی. اپنے آپ کو اس ہول میں سے نکالنے کے لیے. مائی مسلس ایک بہت جو ہے نا آپ کو اپنے دماغ کو, آپ کا دماغ آپ کو بار بار پیچھے دھکیلتا ہے کہ نہیں رہنے دو سو جاؤ, رہنے دو موبائل دیکھ لو, رہنے دو یہ اچھا ہے وہ اچھا ہے نہ کرو, ایز اف تم مر جاؤ گی اگر تم نے یہ ایکسرسائز کر لی. بٹ آئی ڈو اٹ. ٹھیک ہے, میں بھی ڈھیٹ بنی ہوئی ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ یہی ڈٹائی آپ نے بھی اپنے ساتھ کرنی ہے کہ when you are pregnant, try to walk a lot, try to do yoga, try to be positive and try to listen to positive people. جو لوگ نگیٹو بھی ہیں ان کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی شٹ اپ کر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, یہ ساری نگیٹیوٹی میرے ساتھ تم 9 مہینوں کے بعد کر لینا. ٹھیک ہے, یہ سارا جو اپنا ساس نند اور یہ سارا جو پن ہے نا یہ بعد میں کر لینا. سو جسٹ کیپ می, لیٹ می ریلیکس. اس کے بعد آپ نے, میرا ماننا یہ ہے ریڈنگ کو آپ اپنی زندگی کا ایک بہت 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 ضروری حصہ بنا لیں. ریڈنگ آپ کے اپنے مینٹل لیول کے لیے بہت اچھی ہے. ریڈنگ پھر جب آپ پریگننٹ ہیں اور آپ جب ریڈ کرتے ہیں تو وہ آپ اپنے بچے کو پہلے سے ہی ایک اچھا ایک باشعور انسان, اور اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا ریڈ کرتے ہیں. ٹرائی ٹو ریڈ ایوری تھنگ ود این اوپن مائنڈ. ٹھیک ہے, اور جو بھی آپ کو پسند ہے ریڈ کرنا اس کو ریڈ کریں ود این اوپن مائنڈ, ود سم لاؤڈ وائس. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو صرف پہلے 7 سال آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کچھ نہ کریں. ٹھیک ہے, پہلے 7 سال سے 10 سال تک لے لیں, 12 سال ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مارک ہے تو اسی مارک پہ آپ نے اس کو جانے دینا. جب آپ کے گھر میں ڈسپلن ہے, جب آپ کے اپنی لائف میں ڈسپلن ہے, جب آپ خود ریڈر ہو, جب آپ خود پرابلم سالور ہو, جب آپ خود لرنر ہو, کوشچن کرتے ہو آئیڈیالوجیز کو, کوشچن کرتے ہو اپنے کرنٹ سسٹم کو, جب آپ کے اندر خود یہ چیزیں ہیں تو جسٹ بھول جاؤ سب, ایوری تھنگ از گونا بی اوکے. ٹھیک ہے, بہت ساری جگہوں پہ ایک چیز جو میں نے فیل کی ہے کہ آپ جب خود اچھے ایک باشعور انسان ہوتے ہیں, اور جب آپ ظاہر آپ ریڈنگ کریں گے تو کیا ہوگا, آپ کے گھر میں 1 کتاب آئے گی, 2 کتابیں آئیں گی, 3 آئیں گی, 5 ہو جائیں گی, 10 ہو جائیں گی, وہ پڑھی ہیں ادھر. ٹھیک ہے, ڈیکوریشن پیسز اور اس طرح کی الا بلا جو آپ کے یہ جو سستے پلاسٹک کی چیزیں آتی ہیں, اس سے بہتر ایک کتاب وہاں پڑھی ہو. اگر وہ کتاب سیکنڈ ہینڈ بھی ہے, اگر اس کے جو پنے ہیں, اس کے جو صفحے ہیں وہ خراب بھی ہو رہے ہیں تو بھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو بھی اس کی بڑی ویلیو ہے. آپ کو میں بتاتی ہوں, میں نے ٹائپنگ سیکھی ہے. میں ارشد کو کل پرسوں ہی بتا رہی تھی, جب میں نے ٹائپنگ سیکھی تھی تو ابو نے مجھے اپنے آفس کے ان کے اپنے زمانے کے, جب انہوں نے ٹائپنگ سیکھی تھی تو اپنی کتاب مجھے ایک لا کے دی تھی, اور میں اس کے جو پیجز تھے اس کو میں بڑے احتیاط سے ایک اٹھا کے تو دوسری جگہ لگتی تھی کہ وہ پھٹ رہے تھے. اور میں ارشد کو ایک بات سمجھا رہی تھی کہ اس کتاب, اس کی جو شروع میں جو ایک لائن تھی نا, وہ یہ تھی کہ ورک آن پرفیکشن, کہ آپ جب ورڈ کو ٹائپ کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو صحیح سے ٹائپ کرنا. ورک آن ایکوریسی صحیح ہوگی تو اسپیڈ اپنے آپ آ جائے, کیونکہ جب آپ ٹائپنگ کرنے لگتے ہیں تو آپ کی جو فرسٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں اسپیڈ بناؤں اپنی. لیکن اس میں یہ تھا کہ ایکوریسی پہ دھیان دو, جب ایکوریسی آ جائے گی اسپیڈ اپنے آپ بن جائے گی. اسپیڈ پہ تمہیں کام نہیں کرنا. اینڈ دیٹس دا تھنگ. سو میرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا, کمپیوٹر مطلب تھا ابو نے لا کے دیا, وہ آئے دن خراب ہو جاتا تھا. وہ والے کمپیوٹر کی بات کر رہی ہوں جو ایڈا بڑا سا کمپیوٹر ہوتا تھا. تو پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ جو کی بورڈ ہے اس ٹائپنگ تو اسی پہ کرنی ہے,
تو خیر وہ کی بورڈ کو میں نے اس کی بورڈ پہ ہی ٹائپنگ کی. ایک دفعہ میں نے ٹائپ رائٹر پہ بھی ٹائپنگ کی. ٹائپ رائٹر پہ تو ٹائپنگ کرنا بہت مشکل کام ہے. ابو کی اسپیڈ ٹائپ رائٹر پہ 60 ورڈز پر آور تھی, پر منٹ, 60 ورڈز پر منٹ تھی. 60 ورڈز پر آور تو ذرا بہت ہی گیا گزرا ہو گئی. خیر it helped me a lot. It's still helping me. That skill is still helping me. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا, جو آپ کی کتابیں ہوتی ہیں, آپ دیکھیں گے جتنی مرضی آپ اپنے, آئی واز سو لائک ان لو ود مائی بکس, تو مجھے ہمیشہ اپنی بکس کو بڑا کلین اور صاف رکھنے کی عادت تھی. لیکن ان 2 بچوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر کتاب کے اوپر بالبتوڑے بنے ہوں گے, کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا. یہی آپ کے بچے کا پہلا انٹریکشن ہوتا ہے کتاب کے ساتھ. وہ ہونی چاہیے وہاں پہ. آپ کا بچہ, آپ کے گھر میں ایک چھوٹی سی الماری ہے, کپڑوں کی الماری ہم بے شمار بنا لیں گے, پر ایک چھوٹی سی الماری جس میں کتابیں لگی ہوں, اگر آپ کے گھر میں وہ الماری ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ مجھے اٹھ کے یہ کہے گا کہ بھائی میرا بچہ پڑھتا نہیں ہے. اس الماری میں سے اگر آپ کا بچہ ایک دن میں 5 منٹ کے لیے بھی کوئی کتاب نکال کے الٹ پلٹ الٹا پلٹا کرتا ہے اس کو, تو وہ پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو صفوں کے پھٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے, تو بہت ساری بکس میں سیکنڈ ہینڈ اسٹورز پہ جاتی ہوں. میں اپنے بچوں کے لیے شاید ہی کہیں شروع سے لے کے او لیولس تک, او لیولس کی بکس تو شاید وہ ساری میری تھی جو وہ یوز کر رہے ہیں, اور میں نے بھی کوئی نئی نہیں لی تھی, وہ بھی سیکنڈ ہینڈ ہی تھیں. تو بورڈ بکس ملتی ہیں بہت. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ کو ہوتا ہے یہ کہ یہ بچے میرا پھاڑتا ہے کتابیں یہ وہ, تو وہ آپ وہ لاتے ہیں, اس کو وہاں سے شروع کریں. وہاں سے شروع کر کے آہستہ 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 اس کو کتابوں کی عادت ہو جائے گی. یہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ میری ایک اور بات مانیں کہ مین اسٹریم کتابیں جو ہیں, جو پاکستان کی مین اسٹریم کتابیں, جو اسکولوں کی کتابیں, اگر آپ ان کو پھاڑ کے اگر آپ کے گھر میں ہیں آگ لگا دیں, وہ بہتر ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس کے قریب نہ جانے دیں بس اس کو. باقی ہر کتاب پڑھائیں. اور دوسری بات یہ کہ لکھ لے گا, الفابیٹ سے شروع کریں, الف ب سے شروع کریں. کہاں سے شروع کریں؟ بکس لا کے رکھ دیں. میرے گھر میں بھی میں نے رائٹنگ کی بکس لا کے رکھ دی ہیں, وہ ہیں, پیجز ہیں, پیپرز ہیں, خود ہی آ رہی ہے اے بی سی. اگر نہیں بھی آئے گی, فرض کریں 10 سال 15 سال تک نہیں بھی آتی, 15 سال تو بہت زیادہ ہو جائے گا, آ جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا, مناہل کو تو میں نے اس طرح سے ٹرین کیا تھا. مناہل پہ میں نے بڑا ظلم کیے ہوئے. 7 سال کی ایج میں شی کوڈ ریڈ مائی بکس when I was doing literature, doing masters in literature. تو وہ میری بکس ریڈ کرتی تھی فٹافٹ. میں نے اس کو اتنا ٹرین کیا ہوا تھا. لیکن مادی کو میں نے چھوڑ دیا. مادی کو ڈے 1 سے کبھی بھی کسی رول, کسی ریگولیشن کے سے بغیر میں نے پڑھانا شروع. یہ چیز I'm also doing an experiment. وہ باہر ہماری کھڑکی ہے, وہاں سے وہ باہر کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. کبھی کبھی ان کے ساتھ کھیلنے بھی چلی جاتی ہے, جب میں اوپر بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہوں. تو وہ بچے ہیں جو گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھے ہیں, وہ بچے ہیں جو کہ بہت جس کو کہتے ہیں انڈر پریولیجڈ قسم کے اسکولوں میں پڑھے. اس میں بھی گورنمنٹ کے اسکولوں میں وہ ایک مدر ان کی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب فیس دینی پڑے گی, تو میں تو اپنا بچہ نہیں پڑھا سکوں گی. تو خیر ان اسکولوں کے بچے بھی یہ یہاں سے بیٹھ کے ان سے ٹیبلز پوچھتی ہے, پھر وہ بتاتے ہیں. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے بتایا جی اس طرح سے ایسے لکھتے ہیں. میں نے کہا ہاں ایسے لکھتے ہیں. یہ بات مجھے انم نے بتائی ہے, یہ بات مجھے انم نے سکھائی ہے. بچے جہاں 4 ایک جیسے ہوں گے, اگر ایک بڑا ہے تو وہ چھوٹے کا کوئی نہ کوئی بات سکھائے گا, کچھ نہ کچھ کرنا سکھائے گا. اس کی فرینڈ یہاں پہ جو ہیں وہ آتی ہے کبھی کبھی گھر پہ بھی, تو وہ اس کے ساتھ کھیلتی بھی ہے. کبھی یہ پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں, وہ ریڈ بھی کرتی ہے, یہ اس کو سکھاتی ہے کچھ جو اس کو آتا ہے, کچھ وہ اس کو سکھاتی ہے. کون کہتا ہے کہ بچہ پڑھنا نہیں چاہتا؟ مناہل تو چلو ایک اسٹوڈیس قسم کا بچہ تھا, مادی تو لفنٹر ہے. لیکن لفنٹر ہونے کے باوجود بھی مادی پڑھتی ہے.
کیا ہے. بابا اس کے تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں کہ اگر تمہارے میں کوئی کام نہیں کروں گا اگر تم پڑھو گی نہیں تو پھر جیسے ہی وہ آتے ہیں 9:30 10 بجے، تو جیسے ہی کوئی 8:30 9 بجتے ہیں تو ایک کاپی لے کے مادی میڈم بیٹھ جاتی ہیں اور ٹو میک شیور کہ یہ سارے کام میں اپنے بابا کو دکھاؤں گی میں نے کیے ہیں. تو بس دیٹس اٹ. سیلف ڈرائیو ہونی چاہیے. کیوں ہم لوگ جب میٹرک کر لیتے ہیں، ایف اے کر لیتے ہیں، بی اے کر لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، جیسے ہی ہم اسکول سے نکلتے ہیں، کالج سے نکلتے ہیں، تو ہم دوبارہ پڑھنا نہیں چاہتے، کچھ پڑھتے نہیں ہیں، کچھ لکھتے نہیں ہیں. کیوں ہم یہ چلیں ٹائم تو شاید ہمارے پاس کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو کیوں کیری آن نہیں رکھ پاتے؟ کیونکہ انٹرنلی ڈرائیو نہیں ہوتی. تو آپ کا بچہ اگر گھوڑا کھیلتا ہے، اسے گھوڑے بننا پسند ہے، گھوڑے، تو آپ اس کو کھلائیں، اسے بتائیں، اس کو کوئی ویڈیو دکھائیں. اس کے ساتھ بہت ساری موویز ہیں. آئی لو اسپرٹ، کیا نام تھا اس کا، دا اسٹیلین آف سمرون. آئی لو دیٹ مووی. میں نے 99 میں دیکھی تھی یا 99 میں وہ آئی تھی، میرے خیال 2000 2001 میں نے اس کو ٹی وی پہ دیکھا تھا. اینڈ وی لو، آل آف اس لو دیٹ مووی. تو اس کو وہ مووی دکھائیں، بلیک بیوٹی دکھائیں جو کہ ہم چھوٹے ہوتے دیکھتے تھے. جسٹ جو چیز اس کو پسند ہے، کسی بھی چیز میں آپ کا بچہ، اور وہ اس کا جو یہ شوق ہوگا یہ کچھ عرصے کے لیے ہوگا، اس کے بعد وہ کسی اور شوق میں ٹرانزیشن کر جائے گا. اگر اس کو ہارسز پسند ہیں تو ہم ایج ہارس بتا سکتے ہیں، ہم ہارس کی اسپیلنگ پڑھ سکتے ہیں. There's a lot. جو لرننگ ہوتی ہے، جو ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہر وقت اٹس ان دی ایئر. آپ کو یہ کہہ نہیں سکتے آپ کہ نہیں میرا بچہ سارا دن کھیلتا ہی رہتا ہے. وہ کھیل میں بھی بہت کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو ہلکا یا آپ سے وہ کچھ پوچھتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں. دیٹ از ایجوکیشن گوئنگ آن. دیر از نو ہارم ان دس کائنڈ ایجوکیشن. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ لیگ بہائنڈ کر جائے گا، کچھ ہو جائے گا. ان دا مڈل آف مناہل شاید 7 8 یا 9 سال کی تھی. پورا 1 سال ہم نے کچھ ریگولرلی جس طرح ہم پہلے پڑھتے تھے مناہل کی دفعہ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک پورا ٹائم ٹیبل فالو کرتے تھے. اینڈ وی اسٹارٹیڈ ود ریڈنگ رائٹنگ پہ میں نے مناہل کی بڑی کلاس لی ہوئی ہے، بیکاز آئی واز اے پروفیشنسٹ. تو مجھے ہوتا تھا کہ مناہل یہ ہلنا نہیں چاہیے یہاں سے ورڈ. اتنے شوشے ہمارے اردو کے ٹیچر کہا کرتے تھے کہ سین کے 2 شوشے ہیں، تو تیسرا آ جائے تو آؤٹریجس بات ہو جاتی تھی. خیر، بٹ ود مادی آئی ایم آلسو ڈوئنگ دا سیم تھنگ. جو وہ رائٹنگ کری تھی، کچھ کری تھی، میں تب بھی بتاتی ہوں کہ مادی اس میں اتنے شوشے نہیں، اتنے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ڈفرینٹ ہے. اب وہ پیار سے بھی وہی بات چل رہی ہے، جو بات غصے سے اور جو بات تلخ ہو کے چلتی تھی، سب چل رہا ہے. اور ایجوکیشن چل رہی ہے. آئی ایم پریٹی سیٹسفائڈ ود دیئر ایجوکیشن. میرا اینڈ جو مقصد ہے وہ مناہل ہو یا مادی ہو، آئی وانٹ دیم ٹو بی، میں بلکہ یہ نہیں کہتی کہ واٹ آئی وانٹ دیم ٹو بی. جو کچھ بھی بنے، جو کچھ بھی کریں، سینسیبل ہوں اور اپنے انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوں، انسان ہوں، لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں. زندگی گزارنی آتی ہوں کو، صرف زندگی گزارنی. زندگی بہت پہاڑ جیسی ہے، تلخ چیز ہے، اس کو گزارنے آنا چاہیے بس ان کو. دیٹس اٹ، دیٹس جسٹ اٹ. اینڈ تھینک یو ویری مچ اگین فار لسننگ ٹو می. اینڈ اگین بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں میں نے، لیکن ٹائم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹائم کہاں چلے گیا. تھینک یو ویری مچ گائز فار لسننگ ٹو می، اینڈ پلیز کیپ آن آسکنگ می کویشچنز. آئی ایم سوری اف آئی مس سم ونز کویشچن. ناؤ میں نے بہت ریگولرلی ویڈیوز بنانی شروع کرنی ہے، اینڈ آئی ایم گونا میک شیور آئی ڈو دیٹ. اینڈ تو میں ایونچولی سب کے کویشچنز آئی کیپ آن آنسرنگ. اینڈ تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گریٹ ڈے. بائے.